کے 3 بنیادی عناصر ہوتے ہیں حکومت کے، وہ چاہے اسلامی ہو، غیر اسلامی ہو یا کوئی بھی حکومت ہو، 3 بنیادی اس کے عناصر ہوتے ہیں، جس میں سے ایک ہے انتظامیہ، دوسرا ہے مقننہ اور تیسرا ہے عدلیہ۔ انتظامیہ کا مطلب ایڈمنسٹریشن، جن لوگوں نے ایڈمنسٹریشن کرنی ہوتی ہے، ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہوتی ہے، وہ انتظامیہ کہلاتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں اسمبلی کے اراکین ہیں۔ اس کے بعد اس میں انتظامیہ میں پھر بہت سارے ذیلی شعبے ہوتے ہیں، جیسے داخلی انتظامات، خارجی انتظامات، حفاظتی انتظامات، معاشی، معاشرتی، سماجی، صحافتی، یہ تمام انتظامات جو ہیں وہ انتظامیہ نے سنبھالنے ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں اسمبلی ہوتی ہے، اس کے مختلف وزراء ہوتے ہیں، یہ وزیر جو ہوتا ہے دراصل میں یہ ایک ناظم ہوتا ہے اپنے اپنے ڈومین کا۔ اس کے بعد دوسرا بنیادی عنصر، بنیادی جو ادارہ ہوتا ہے کسی بھی حکومت کا، وہ ہوتی ہے مقننہ۔ مقننہ کہتے ہیں قانون بنانے والی کو۔ قانون ساز اسمبلی ہو سکتی ہے، قانون ساز لیجسلیشن کرنے والی سینٹ ہو سکتی ہے، یہ مقننہ ہوتی ہے جو قوانین بناتی ہے، قوانین کو ترتیب دیتی ہے اور موجودہ حالات کے مطابق قوانین میں تغیر و تبدل کرتی ہے، یعنی امینڈمنٹ کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہے عدلیہ۔ عدلیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو انتظامیہ کی نگرانی کرتی ہے اور بنائے گئے قوانین پر عمل درآمد کروانے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ یعنی عدلیہ وہ ادارہ یا وہ کمیٹی ہوتی ہے جو قوانین کے نفاذ کو یقینی بناتی ہے۔ اب کچھ طرز حکومت آپ کے سامنے یہاں آئیں گے۔ پہلا طرز حکومت جسے ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں، یعنی عام جمہوریت، اس کی ڈیفینیشن دیکھیں۔ مغربی طرز جمہوریت کے معنی یہ ہے کہ ملک کے عام شہریوں کو یہ اختیار حاصل ہو کہ وہ حاکمیت اعلیٰ حاصل کر سکیں یا اپنے نمائندگان کو حاکم اعلیٰ مقرر کر سکیں۔ یعنی ہر فرد ایک دوسرے کے ساتھ برابر حیثیت رکھتا ہے، جو مرضی چاہے وہ اپنا الیکشن لڑے، الیکشن لڑنے کے بعد وہ سینٹ کے اندر یا اسمبلی کے اندر آ جائے اور اسمبلی میں آنے کے بعد وہ حاکمیت اعلیٰ تک پہنچے۔ یہ ہر بندے کو اختیار حاصل ہو، یہ کہلاتی ہے جمہوریت۔ انہی کی رائے، یعنی جو لوگ حاکم اعلیٰ بنیں گے انہی کی رائے سے قوانین بنیں گے اور انہی کی رائے سے قوانین میں تغیر و تبدل یعنی امینڈمنٹ ہوگی۔ جس قانون کو چاہیں کتاب آئین میں داخل کر دیں اور جسے چاہیں نکال دیں، اس کو کہتے ہیں ڈیموکریسی۔ 2 اور طرز حکومت دنیا میں رائج ہیں، جس میں سے ایک ہے تھیوکریسی۔ تھیوکریسی کہتے ہیں مذہب حکومت کو۔ مذہبی حکومت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی طرز حکومت جس کے اندر مذہب کی بنائے گئے قوانین بنیادی طور پر قانون ہوں گے، اور مذہب ہی یہ طے کرے گا کہ ان میں سے کون ہوگا جو اس وقت حاکمیت کے فرائض انجام دے گا۔ مذہب یہ طے کرے گا کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا لیگل ہے، کیا انلیگل ہے۔ مذہب ہی سارا کچھ بتائے گا۔ یہ کہلاتی ہے تھیوکریسی۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہے تھیو ڈیموکریسی۔ تھیو ڈیموکریسی وہ ہے جو پاکستان میں رائج ہے۔ تھیو ڈیموکریسی کا مطلب ہوتا ہے ایسی ڈیموکریسی جو مذہب کے زیر اثر ہے، مذہب کے بعد ہے، یعنی ایسی ڈیموکریسی جس میں عام افراد کو یہ اجازت تو ہے کہ وہ حاکمیت حاصل کریں، لیکن قانون سازی، قانون بنائے جو جائیں گے وہ صرف وہ ہوں گے جو مذہب کے مطابق ہوں، مذہب سے مخالف نہ ہوں۔ تو مذہب کے مخالف کوئی قوانین نہیں بنائے جائیں گے۔ تو تھیوکریسی اور تھیو ڈیموکریسی میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں۔ تھیوکریسی ہوتی ہے مذہبی حکومت اور تھیو ڈیموکریسی ہوتی ہے مذہب کے تابع جمہوریت، یعنی جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اس کو مثال سے واضح کرنے کے لیے میں یوں کہا کرتا ہوں کہ تھیوکریسی وہ تھی جو مدینہ میں قائم تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے حکمران نہیں بنے تھے، آپ کو لوگوں نے حکمران نہیں بنایا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، یعنی مذہبی اسلام نے آپ کو حاکم بنایا، آپ کو نبوت کا منصب عطا کیا اور یہ دنیا کو بتا دیا کہ یہی تمہارے حاکم ہوں گے، یہی تمہارے جو ہیں وہ نبی ہیں، یہی تمہارے امام اور پیشوا ہیں۔ اور اس کے بعد جو قوانین اسلام نے دیے قرآن اور حدیث کے ذریعے سے، وہ تمام قوانین مدینہ کی ریاست کا آئین بنے۔ کیا جائز ہوگا، کیا ناجائز، کیا حلال، کیا حرام، اس میں امینڈمنٹ کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ یہ تھی تھیوکریسی۔ پاکستان میں جو رائج ہے وہ ہے تھیو ڈیموکریسی۔ تھیو ڈیموکریسی جس میں عام افراد حاکمیت پر جاتے ہیں، حاکم بننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ امپلیمنٹ کرواتے ہیں وہی قوانین جو قرآن و حدیث کے اندر سکھائے اور بتلائے گئے ہیں۔ اسلامی ریاست کی تعریف دیکھیں۔ کہتے ہیں ایسی ریاست جس میں حقیقی حکومت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو، ریاست کا قانون اللہ کا نازل کردہ اور اس میں ترمیم بھی کسی کو اجازت نہ ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف کوئی قانون نہ بنایا جائے۔ اسلامی نظام میں ریاست اور دین دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کی مددگار ہوتے ہیں۔
دونوں کے تقاضے ایک دوسرے سے پورے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ماوردی نے یہ بات لکھی ہے کہ جب دین کمزور پڑتا ہے تو حکومت بھی کمزور پڑ جاتی ہے، اور جب دین کی پشت پناہ حکومت ختم ہوتی ہے تو دین بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس کے نشانات مٹنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اسلامی ریاست کی تعریف میں آپ یہ دیکھیں، یہ کہیں نہیں لکھا کہ صرف خلافت ہی اسلامی طرز ریاست ہوگا۔ اسلامی ریاست کے اصول بتا دیے کہ ریاست وہ ہوگی جس میں حاکمیت اللہ تعالیٰ کی، قانون اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے احکامات کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا جائے گا، اس کے خلاف کوئی قانون نہیں بنایا جائے گا۔ اس کے 3 طریقہ کار دنیا میں رائج ہیں۔ نمبر 1 ہے خلافت، جسے کہتے ہیں وائس جیرنسی۔ خلافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ذات کو دنیا اسلام میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ آپ مسلمانوں کے مذہبی پیشوا تھے، دنیاوی امور میں بھی آپ ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ افواج کی سپہ سالاری، بیت المال کی نگرانی، نظم و نسق کے جملے اور فیصلے کی مرضی اور ہدایت بموجب ہوتے تھے۔ بموجب مطلب آپ کے فیصلے حکم سے، آپ کے ایجاب سے ہوتے تھے، آپ ہی نافذ فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس اسلامی مرکزیت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کے جانشین مقرر کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا گیا، اسے خلافت کہتے ہیں۔ یعنی اصل میں خلافت جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانشینی کا نام ہے۔ خلیفہ جو ہے وہ آپ کا جانشین ہوگا۔ علامہ ابن خلدون اپنے مقدمے میں رقم طراز ہیں، یعنی لکھتے ہیں کہ ہم نے اس مقام یعنی خلافت اور امامت کی حقیقت کو بیان کیا کہ یہ صاحب شریعت کی دین کی حفاظت اور سیاست دنیاوی میں نیابت کو کہتے ہیں۔ نیابت مطلب نائب بننے کو کہتے ہیں۔ اسے خلافت اور امامت کہا جاتا ہے، اور اس کے انجام دینے والے کو خلیفہ یا امام کہا جاتا ہے۔ خلیفہ حاکم نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا، خلیفہ حاکم نہیں ہوتا۔ حاکم، اسلامی ریاست کا حاکم کون ہوتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ لہذا خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ حکمران، حاکم کے حکم کو نافذ کرنے والا ہوتا ہے۔ حاکمیت کے باب میں ضروری ہے کہ اپنے احکام دوسروں پر لاگو کیے جائیں، یعنی حاکم تو وہ ہوتا ہے جو اپنے احکام دوسروں پر لاگو کرے، مگر خلافت سے مراد نیابت اور جانشینی ہے۔ جن احکام کو خلیفہ دوسروں پر نافذ کرتا ہے وہ خود بھی ان کا مکلف ہوتا ہے، اور اس کے لیے اپنے اوپر ان کا نفاذ ضروری ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے خلیفہ خدا کی نیابت کے فرائض انجام دیتا ہے۔ اس کی حیثیت صرف ایک امین کی ہوتی ہے، اور اس کا اولین فریضہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عدل و انصاف اور مساوات عامہ کی شکلوں کو عالم کے روبرو پیش کرے، اور یہ واضح کرے کہ نفس انسانیت کے لحاظ سے تمام افراد بشر مساوی یعنی برابر ہیں۔ اب آگئی اسلامی جمہوریت، دوسرا طرز حکومت۔ جمہوریت کو سادہ الفاظ میں عوامی حکومت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جمہوری معاشرے میں اس بات کا دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اقتدار کی اصل مالک عوام ہے۔ جمہوریت کی جائے ابتدا تو اگرچہ مغرب، لیکن جب یہ نظریہ اسلامی ممالک میں داخل ہوا تو جمہوریت کا ایک نیا ایڈیشن بھی سامنے آیا، جسے اصطلاحی معنوں میں اسلامی جمہوریت کہا جاتا ہے۔ چنانچہ اس وقت دنیا کے بیشتر اسلامی ممالک میں اسلامی جمہوریت ہی رائج ہے، جس میں کہ ایران اور پاکستان سر فہرست ہیں۔ پاکستان کے جمہور کی منشا، زیادہ تر کی منشا یہ ہے کہ ایک ایسا نظام قائم کیا جائے جس میں جمہوریت، آزادی، مساوات اور عدل کے اصولوں پر جس طرح اسلام نے تشریح کی ہے پوری طرح عمل کیا جائے، جس میں مسلمانوں کو انفرادی اور اجتماعی حلقہ ہائے عمل میں قابل بنایا جائے کہ وہ اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق جس طرح قرآن و سنت میں اس کا تعین کیا گیا ہے ترتیب دے سکیں۔ گویا جمہوریت کی تعریف یہ ہے کہ ایسی اسلامی ریاست جس میں اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی، قرآن و حدیث کے مطابق قانون ہوگا، اور سب لوگ مل کر قرآن و حدیث کے اس قانون کو نافذ کرنے میں برابر ہوں گے، اور وہ مل کر کوئی بھی بندہ عام حکومت میں آ سکتا ہے اور حکومت میں آنے کے بعد ان قوانین کے نفاذ میں کوشش کر سکتا ہے۔ یہ ہے اسلامی جمہوریت کی تعریف، جسے ہم اسلامک ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں، جو پاکستان اور ایران وغیرہ میں رائج ہے۔ اسلامی جمہوریت کے کچھ رہنما اصول اور آئین کے طور پر یہ 22 اصول دیے ہیں، یہ آپ خود پڑھیں گے، یہ میں آپ کے لیے ریڈ آؤٹ نہیں کروں گا۔ سلائیڈ نمبر 8 اور 9 کے اندر عام اصول ہے، جیسے شروع میں دیکھیں لکھا ہوا ہے اصل حاکم تشریعی اور تکوینی حیثیت سے اللہ رب العزت ہوگا، اسی طرح ملک کا قانون کتاب و سنت پر مبنی ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ وہی باتیں جو اسلامی ریاست کے اندر آپ کو پڑھا دیں، یہ وہ 22 نکات پر مشتمل اس کا آئین بنا دیا گیا۔ یہ آئین کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں نفاذ اسلام کی دستوری جد و جہد کے سلسلے میں 1951 میں تمام مسالک کے نمائندہ علماء نے متفقہ طور پر 22 دستوری نکات مرتب کیے۔ یہ علماء جملہ اسلامی فرقوں کے نمائندہ علماء اور ملک کے عوام کی دینی اور روحانی وابستگی کا مرکز ہیں، جنہیں پاکستان کے عوام کے جذبات کا نشان قرار دیا جاتا ہے۔ ان علماء نے 22 نکات پر مشتمل یہ آئینی سفارشات متفقہ طور پر طے کی تھیں، جبکہ لادین عناصر مسلمانوں کے مذہبی اختلافات کی وجہ سے کسی متفق آئین کو ناممکن قرار دیتے تھے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ 31 علماء نے مل کر یہ 22 نکات اسلامی جمہوریہ
پاکستان کے لیے مرتب کیے تھے کہ ریاست کے یہ خواص ہونے چاہیے، ریاست میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. عام طور پر جو لوگ پاکستان کو اسلامی ریاست نہیں مانتے، ان کے پاس آپ پوچھیں، ان سے سوالات کریں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ جی اسلامی ریاست اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارا معاشی نظام جو ہے وہ سود پر مبنی ہے، پہلا جواب. دوسرا جواب یہ آئے گا کہ ہمارے قوانین جو ہیں وہ اسلام کے خلاف ہیں یا اسلام کے مطابق نہیں ہے، دوسرا جواب. تیسرا جواب، ہماری انتظامیہ یا ہمارے جو حکمران ہیں، صدر ہیں یا وزیر اعظم ہیں، وہ اسلام پر اس طرح عمل پیرا نہیں ہے جس طرح انہیں ہونا چاہیے. تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کو اسلامی ریاست کی تعریف پڑھائی، تعریف میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ صدر یا وزیر اعظم یا جتنے مقننہ افراد ہیں وہ متقی پرہیزگار ہوں، وہ جبے قبے پہنے ہوں، ان کی لمبی لمبی داڑیاں ہوں، انہوں نے سر پہ امامے باندھے ہوں. یہ کہیں نہیں لکھا ڈیفینیشن میں. ڈیفینیشن میں یہ لکھا ہے کہ اسلامی ریاست اسے کہتے ہیں جس میں اصل حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہو، اور ہمارے آئین کی پہلی لائن یہی ہے کہ جس میں اصل حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اسی طرح دوسرا جو مسئلہ ہے معاشیات کا، کہ معاشیات میں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا نظام معیشت سود پر مبنی ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی، آپ کے سلائیڈ نمبر 3 میں لکھا ہے کہ کسی بھی حکومت کے 3 بنیادی عناصر ہوتے ہیں، جس میں ایک ہے انتظامی، ایک ہے مقننہ اور ایک ہے عدلیہ. انتظامی کے آگے ذیلی بہت سارے شعبے ہیں جن میں ایک شعبہ ہے معاشی، اور پھر اس معاشی شعبے کے مزید ذیلی بہت ساری برانچیں ہیں جن میں سے ایک شعبہ ہے بینکاری کا، تمویلی نظام کا، فائنینشل سسٹمز کا. اس میں سود رائج ہے. تو لہٰذا ہم 3 بڑے شعبوں میں سے ایک شعبے کے ذیلی شاخوں میں سے ایک شاخ کے ایک عنصر کو لے کر ہم پوری ریاست کو غیر اسلامی قرار دے دیتے ہیں. یہ صرف جہالت پر مبنی ہو سکتی ہے بات. دوسری بات، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا قانون اسلام کے مطابق نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے. آپ نے تعریف میں یہ بات پڑھی کہ قانون کا اسلام کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن قانون اسلام کے خلاف نہ ہو، یعنی قوانین جو ہیں وہ اسلام سے متصادم نہ ہو. تو لہٰذا اگر پاکستان کے قوانین کو دیکھا جائے تو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 1 یا 2 قوانین ایسے ہیں جو اسلام کے خلاف نظر آتے ہیں، لیکن ان کے اوپر بھی پٹیشن دائر کر کے وہ ان کیسز کو اوپن رکھا ہے سپریم کورٹ نے. آپ میں سے کوئی اتنا اگر فہم ذی شعور ہے تو جا کر وہاں پر اس پہ دلائل دے کے ان قانون کو تبدیل کروا سکتا ہے. تو سینکڑوں ہزاروں قوانین میں سے اگر 2 یا 3 قوانین اسلام سے متصادم آ گئے تو آپ اس کو اسلامی ریاست سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ جب 98-99% قوانین اسلام کے مطابق ہیں تو آپ نے کیسے اسلامی ریاست میں سے پاکستان کو باہر کیا؟ تو بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو کچھ بھی یہ اسلامی ریاست کے حوالے سے بحث ہوتی ہے سب جہالت پر مبنی ہے. ان میں سے کسی شخص کو نہ اسلامی ریاست کی تعریف کا پتہ ہوتا ہے، نہ اسلامی ریاست کے طرز کا پتہ ہوتا ہے. خلافت کے بارے میں جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ نہیں خلافت ہی اسلامی ریاست ہوتی ہے، ان سے صرف آپ یہ پوچھیں کہ بھائی جان خلافت کا تعریف کیا ہے، خلافت کہتے کس کو ہے؟ تو میں یقین سے کہتا ہوں ان میں سے اکثر لوگ خلافت کی تعریف کرنے سے عاجز ہوں گے. بہرحال تیسرا طرز حکومت جو ہمارے یہاں رائج ہے ہوتا ہے یا عام طور پہ دنیا میں دیکھا جاتا ہے، اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، وہ ہے آمریت یا بادشاہت. آمریت اسلام کہتا ہے صرف وہ قابل قبول ہوگی جو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو. اب اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آمریت کہتے ہیں آمر کی حیثیت ایک نائب سے زیادہ نہیں ہوگی، یعنی وہ خود قوانین نہیں بنائے گا بلکہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرے گا. وہ صرف ایک نائب ہوگا اللہ تعالیٰ کا، جو اسلام کے دستور یعنی قرآن کریم کے نفاذ کے لیے حکومت کی باغ ڈور سنبھالے. اگر تو ایسا آمر ہے تو ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے. نمبر 3، امیر کی امارت مشورے کے ذریعے منعقد ہوگی، چاہے مشورہ منتخب اہل حل و عقد سے کیا جائے، یعنی اہل عقل جو لوگ ہیں صرف چند لوگوں سے مشورہ کر کے ہی اگر امارت قائم کی جائے پھر بھی ٹھیک ہے. یعنی اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جمہوریت کی طرح پوری ووٹنگ ہو اور پوری جو ہے وہ پوری عوام اس میں حصہ لے، یہ ضروری نہیں ہے. اگر آمریت بھی آنی ہے مثال کے طور پر، اگر مثال کے طور پر فوجی حکمران آنا ہے تو اس کے اندر بھی اصولی طور پر کوئی ایک کمیٹی ایسی بنائی جائے جو سمجھدار، دیندار، تقوی والے لوگ ہوں، جو دینی ریاست کو، اسلامی ریاست کو سمجھتے ہوں، وہ مشورے سے یہ طے کریں کہ کون امیر بنے گا. ایسا نہیں ہے کہ جو فوجی انتظامیہ میں جو سب سے اوپر والے عہدے پر ہے وہی امیر بن جائے. ایسی آمریت اسلام میں نہیں ہے. نمبر 4 کہتے ہیں نظام مشورے ہی سے وجود میں آئے گا اور مشورہ دینے میں سب کے حقوق برابر ہوں گے. نمبر 6 جو کچھ مشورے سے بنے وہ مشورے سے توڑا بھی جا سکے، یعنی جیسے عامر کو مشورے سے عامر بنایا جائے گا اسی طرح مشورے سے اس کی آمریت ختم بھی کی جا سکتی ہے، اس کو جبرن اوپر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی.
لاسٹ میں کہتے ہیں جی اجماع اور اتفاق سے اگر فیصلہ نہ ہو سکے، یعنی کسی مسئلے میں اگر اجماع اور اتفاق رائے سے فیصلہ نہ ہو سکے تو فصل نزاعات یعنی لڑائی جھگڑے کے ختم کرنے کے لیے اکثریت کی رائے کو آمر قبول کر لے۔ اگر ان سب صفات کے ساتھ آمریت یا بادشاہت ملک میں رائج ہو تو وہ بادشاہت یا آمریت اسلامی نظام ہی کہلائے گا، لیکن اگر ان صفات کے ساتھ نہ ہو تو وہ بادشاہی نظام جو ہے وہ اسلامی ریاست نہیں ہوگا، وہ آپ کا کسی بھی اور نام سے آپ اس کو منسوب کر سکتے ہیں، وہ حکومت ہے، وہ ریاست ہے، لیکن اسلامی ریاست نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی اس وقت بحث اسلامی ریاست کے حوالے سے ہوتی ہے، ان حضرات کو پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ جناب آپ حکومت کی تعریف کریں، حکومت کی بنیادی عناصر بتائیں، اسلامی ریاست کیسے کہتے ہیں، خلافت، اسلامی جمہوریت کیا ہے، اس کے رہنما اصول کیا ہے وغیرہ۔ یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے کی اس کے حوالہ جات میں نے آخری سلائیڈ میں دے دیے کہ یہ زیادہ تر باتیں اسلامی ریاست کے نام سے کتاب ہے مولانا مودودی کی، جس کے اندر انہوں نے یہ ساری تفصیلات دی۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ کی کتاب ہے محاذرات معیشت، یہ کتابیں آپ لوگ ضرور پڑھیں۔ تیسرے نمبر پہ اسلامی ریاست کے اسلامی اصول و تصورات، چھوٹا سا رسالہ ہے مولانا محمد داؤد غزنوی کا۔ یہ 3 کتابیں آپ لوگ پڑھیں، آپ کو کافی ساری چیزیں انشاءاللہ اس کے حوالے سے کلیئر ہو جائیں گی۔ حاکم کیسا ہوگا؟ حاکم اصل میں حاکم نہیں ہوگا، حاکم کو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ صرف نائب ہے، اس کے پاس نیابت ہے، حاکمیت نہیں اختیار کر سکتا کیونکہ حاکم کو لہٰذا جو بھی لوگ حکمران بن رہے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم حاکم نہیں ہیں، ہم صرف نفاذ کے لیے نائب اور جانشین ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کا نظام رائج کیا مدینہ منورہ میں، اسی طرح ہمارے بھی ذمہ یہ کام ہے۔ بہرحال آپ کی یہ سلائیڈ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کا کورس ورک میرے پاس کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو احادیث 10 آئیں گی، لیکن اب میں نے ارادہ تبدیل کر دیا ہے کیونکہ یہ آن لائن کلاسز کی وجہ سے کچھ تھوڑا سا لینتھی بھی ہو گیا کورس، تو آپ کا احادیث 5 ہی ہیں۔ میں آپ کے واٹس ایپ گروپ میں بھیج چکا ہوں آپ کا پورا کورس مٹیریل۔ آپ کے پاس 3 آئیڈیالوجی کی فائلیں آ چکی ہیں، آئیڈیالوجی آف پاکستان، مطالعہ پاکستان کی، جس میں پیج نمبر 1 سے پیج 56 تک ہے، پھر پیج نمبر 133 سے 140 تک ہے، پھر پیج نمبر 199 سے 247 تک ہے۔ یہ 3 حصے ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان کے۔ اسلامیہ کی کتاب میں سے آپ نے سیرت مصطفیٰ کا پورشن پیج نمبر 160 سے 194 تک وہ تیار کرنا ہے۔ 5 احادیث ہیں، حدیث نمبر 11 سے حدیث نمبر 15 تک، اور آخر میں یہ اسلامی ریاست والی آپ کی سلائیڈز ہیں 10۔ یہ ساری جو ہے نا وہ تفصیلات ہیں جو آپ نے تیار کرنی ہے پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے۔ پیپر کب ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی کوئی نالج مجھے نہیں ہے، لہٰذا مجھ سے آپ پوچھیں گے بھی بار بار تو میں آپ کو یہی کہوں گا۔ فی الحال آپ کے لیے انسٹرکشنز یہ ہیں کہ اپنا سلیبس اپنے پاس جمع کریں، اس کو تیار کریں اور انتظار کریں۔ سلیبس آپ کے پاس سارے نوٹس ہونے چاہیے۔ آپ واٹس ایپ گروپ جو میرے ساتھ بنایا ہوا ہے اس کو ابھی ڈیلیٹ نہ کیجیے گا، اس کو لیو نہ کیجیے گا، اس کو جاری رکھیں۔ مجھے جو بھی انفارمیشن ملے گی میں انشاءاللہ اسی میں آپ سے کمیونیکیٹ کروں گا۔ آپ لوگوں کی اسائنمنٹس جو مجھے مل گئی ہیں اس میں سے کس کس کی مل گئی ہیں وہ بھی میں آپ کو وہیں گروپ میں کمیونیکیٹ کروں گا۔ پیپر پوائنٹ آف ویو سے یونیورسٹی کی طرف سے جو بھی مجھے انفارمیشن ملے گی وہ میں آپ کو آپ کے گروپ میں کمیونیکیٹ کروں گا۔ آپ کے کورس کے حوالے سے کوئی بھی بات آپ نے مجھ سے پوچھنی ہو تو آپ بالکل مجھے میسج کریں، پرائیویٹ پہ میسج مجھے آپ کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے، میں ہمیشہ حاضر ہوں۔ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو جواب اگر میں پرائیویٹ میں دینا چاہوں گا پرائیویٹ میں دوں گا، اگر مجھے لگے گا ہاں یار یہ زیادہ بڑی کنفیوژن ہے، جو زیادہ اسٹوڈنٹس کا مسئلہ ہے، تو ہو سکتا ہے میں آپ کو پھر آپ کے گروپ میں ہی ایڈریس کر دوں کہ جناب آپ کے ایک فیلو نے یہ سوال کیا ہے جس کا یہ جواب ہے۔ تو آپ لوگ اپنے کورس کی بھرپور تیاری کریں، اور تیاری کرنے کے بعد صرف انتظار کریں۔ بار بار پوچھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ میرے اپنے بھی نالج میں نہیں ہے یہ ساری چیزیں، میں خود ابھی تک جو ہے وہ اس بارے میں کنفیوز ہوں۔ مجھے صرف اتنی ہی انسٹرکشنز ہیں یونیورسٹی کی طرف سے کہ آپ کورس ورک کمپلیٹ کر کے کورس کے نوٹس پرووائڈ کر دیں اسٹوڈنٹس کو۔ اس کے بعد یونیورسٹی میں بھی کہ آپ لوگوں کے ایگزام جون میں لے لے، ابھی تک کچھ فیصلہ نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا آن لائن میکینزم بنا دیں کہ ہم آن لائن پیپر بنائیں۔ اب اگر آن لائن پیپر ہوا تو ظاہر ہے وہ پھر پیپر پیٹرن بالکل تبدیل ہوگا، اس وجہ سے میں آپ سے پیپر پیٹرن بھی شیئر نہیں کر سکتا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ لوگوں کے ساتھ سیشن اچھا رہا، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، کامیاب کرے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔